استقبال رمضان۔ استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ اس کو مرحبا کہے۔ عربی کے اندر مرحبا کہا جاتا ہے۔ مرحبا مرحب سے ہے۔ مرحب کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ مرحبا کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ مہمان کو بتایا جائے تیرے آنے سے میرے دل میں تنگی نہیں ہوئی ہے، بلکہ تیرے آنے سے میرے دل میں کشادگی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے تیرے آنے پر، اس لیے مہمان کو عربی میں مرحبا کہا جاتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے پر بھی ہمارے دلوں میں تنگی نہ ہو، بلکہ رمضان کے آنے پر ہمیں خوشی محسوس ہو کہ یہ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی رمضان سے پہلے صحابہ کو مجمع کو اکٹھا کیا، خطبہ مسنونہ دیا، کتنے قیمتی الفاظ ارشاد فرمائے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ اپنی رحمت کا سایہ لے کر آ رہا ہے۔ الفاظ پر غور کرو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی عظمت کو کن الفاظ میں ذکر کیا؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ آ رہا جس میں ایک رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک بندہ عبادت کرے 83 سال 4 مہینے، وہ عبادت مقبول ہو، اس کے اندر کوئی اور گناہ نہ ہو، اس کے اندر اللہ کی رضا کا کام ہو، کون اتنا مستقل مزاجی سے کر سکتا ہے؟ اللہ نے ایک رات دے دی، فرمایا کہ اگر اس ایک رات کے اندر عبادت کر لی، اللہ تمہیں 83 سال 4 مہینوں کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اس مہینے کی عظمت، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کر دیا، فرض کر دیا، وقیام لیلہ تطوعا، رات کے قیام کو سنت بنا دیا۔ دن میں بھوکا رہ کر اللہ کو راضی کرو، دن کے اندر اللہ کو اپنا شوق بتاؤ، دن کے اندر اللہ کے سامنے اپنے کھانے پینے کو بند کرو، اپنی شہوت کو بند کرو، اللہ کو بتاؤ اے اللہ تیرے حکم کے اوپر میں کھانا چھوڑ سکتا ہوں، پینا چھوڑ سکتا ہوں، شہوت چھوڑ سکتا ہوں، اپنی ضروریات چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کو دکھاؤ روزہ ایسی عبادت ہے، لوگوں نے سجدے بھی غیر کو کیے ہیں، لوگوں نے نظر و نیاز بھی کی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آج تک غیر اللہ کے لیے کسی نے نہیں رکھا، اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آج تک اگر رکھا گیا تو صرف اللہ کے لیے رکھا گیا، اور آج تک اگر روزہ ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندے روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ لہٰذا روزہ جو ہے وہ حضور فرما رہے ہیں ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے روزے کو فرض کر دیا، فرض کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں رمضان سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو دور کرو، چھوٹی بیماریاں جو ہیں اس کو بہانہ نہ بناؤ۔ کسی کو تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کہتا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کوئی تھوڑے سے سفر میں چلا گیا، کہتا ہے چھوڑ دیتا ہوں، کسی کو زکام سر درد ہو گیا، کہتا ہے جی بیمار ہو گیا ہوں، بیماری میں روزہ معاف ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گھروں کا ماحول ایسا بناؤ، اگر گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو واقعی ڈاکٹر نے روزے سے منع کر دیا، رکھے گا نقصان ہوگا، مریض ایسا ہے نہیں رکھ سکتا ہے، بوڑھے ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، گھر کا ماحول ایسے بناؤ کہ اس کو بھی کھانا سحری اور افطاری کے اندر دو۔ گھر کا ماحول ایسا بناؤ، اپنے آنے والی نسلوں کو باور کرواؤ کہ یہ روزہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ روزہ کوئی ایسی کم عبادت نہیں ہے۔ کوئی مہمان آ گیا، دور سے آ گیا، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، دور کا سفر اس نے کیا ہوا، جو مسافر ہے اس کو معاف ہے، لیکن اس کو بھی آ کر بتاؤ کہ تمہیں کھانا افطاری کے اندر ملے گا، تمہیں پانی افطاری میں ملے گا۔ گھر کے اندر جو ہے کوئی طبی بیماری آ گئی، عورتوں کی بیماری آ گئی، اس کو بھی حکم یہ ہے کہ تشبہ بالصائمین،
اپنا روزے داروں کی مشابہت کو اختیار کرے، کھانا پینا سحری اور افطاری کے اندر کرے، گھروں کا ماحول ایسا بناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، رات کے قیام کو اللہ نے جو عبادت کی چیز بنا دیا، اس لیے راتوں کو کھڑا ہونا تراویح کے اندر اور راتوں کو کھڑا ہونا قرآن کی تلاوت کے اندر، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے من ادى فریضۃ فیما سواہ کان کمن اداہ فریضۃ فیما سوا، جو نفل پڑھے گا فرض کا ثواب ملے گا، من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو ایک فرض کرے گا اللہ 70 فرض کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا عبادات کی بھی ترغیب ہے، عبادات کی ترغیب ہے، نوافل کی ترغیب ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 کے برابر، اس لیے جو ہے عبادات کا اہتمام، باجماعت نمازوں کا اہتمام۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر، اس کے اندر حضرت نے واقعہ لکھا، اور عبید اللہ ابن عمر رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، رات کو مہمان آ گئے، عشاء کی نماز جو ہے جماعت سے رہ گئی، ایک جگہ گئے جماعت ہو چکی، دوسری مسجد میں گئے جماعت ہو چکی، پھر کھڑے ہوئے اپنی نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا، 27 مرتبہ، تاکہ جو ہے وہ جو جماعت کا ثواب ہے مل جائے۔ سوئے، خواب کے اندر ایک بندے کو دیکھا، وہ گھوڑے پر سوار، یہ بھی گھوڑے پر سوار، ان کا گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا، انہوں نے ہر ایک کوشش کی لیکن اس تک نہیں پہنچ سکے۔ آخر اس سے وجہ پوچھی کہ میں پوری کوشش کے باوجود، میرا گھوڑا بھی تمہارے گھوڑے سے نسلی ہے، پھر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے کہا میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور آپ نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ اس سے علماء نے کیا مطلب نکالا کہ جو جماعت کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میرا فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، فلاں سودا ہو رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا وہ سودا رہ گیا، فلاں کام کے لیے اب گھنٹے کا کام ہے وہ 2 دن تک چلا جاتا ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ زندگیوں میں اوقات میں برکت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں عبادت کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اس لیے جماعت کی جو ہے نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ اس کے اندر، اور میں نے عرض کیا جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر فرمایا 4 کاموں کی کثرت، ایک تو استغفار کی کثرت ہو، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ اس کی کثرت، اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا کیا معنی؟ تکلیف برداشت کرنا، ایک یہ معنی ہے، تکلیف آ جائے زبان پر شکوہ نہیں کرنا، صبر کا یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کا معنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے میں تکلیف پریشانی آ گئی، زبان بند، زبان پر شکوہ نہیں، تکلیف پریشانی روزے کی حالت میں، پیاس بھوک کی حالت میں زبان پر شکوہ نہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، اے خیر کے کرنے والے اپنی جو ہے ابشر، تجھے خوشخبری ہو، و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں کے کرنے والے رک جا، بس کر دے۔ اعلان ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے۔ اس لیے جو ہے یہ اوقات قیمتی، یہ وقت قیمتی، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنی عبادات کا اہتمام، اس کے اندر تلاوت کا اہتمام، اور تلاوت بھی کیسی، ہمارے کابرین کیسی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے جب مقدمہ لکھا ہے فتح الباری کا، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فجر سحری کے اندر قرآن شروع کرتے، افطاری تک جو ہے وہ قرآن، ایک قرآن ان کا اس طرح ختم ہو جاتا، اور روزانہ تہجد کے اندر 10 پارے پڑھتے، 3 دن میں ایک قرآن اس طرح ختم ہو جاتا، اور جو ہے تراویح کے اندر روزانہ جو ہے چند آیات تلاوت کرتے، ایک مہینے میں ایک قرآن اس طرح ختم ہو جاتا۔ ادھر مہینہ پورا ہوتا، ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 41 قرآن ختم ہو جاتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے امام ابن عساکر نے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ رمضان کے اندر 60 قرآن کے ختم کا معمول تھا، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن جو ہے دن کے اندر، اور ایک تراویح کے اندر 61 قرآن۔
اور آج جو ہے اگر کسی 50 سال والے عمر سے پوچھا جائے، کسی 60 سال کی عمر والے سے پوچھا جائے کہ شاید اس نے پوری زندگی کے اندر بھی 50 قرآن ختم نہ کی، پوری زندگی کے اندر، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسے ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، وہ شرماتے ہیں۔ اللہ کے بندے اس میں شرم نہیں ہے، یہ موقع ہے، قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن کا تلفظ سیکھو، قرآن صحیح ادائیگی سیکھو، قرآن کا مخارج سیکھو، تلفظ سیکھو۔ عربی ہے، یہ ایک لفظ کے دائیں بائیں ہونے سے پورا معنی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ بطور مثال آپ کو عرض کیا، قلب موٹے قاف کے ساتھ نقطے والا قاف، اس کا مطلب دل ہے، قلب چھوٹے قاف کے ساتھ اس کا مطلب کتا ہے۔ اب ایک ہی لفظ ادائیگی میں پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ صحیح تلفظ کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے تو اس کے معنی اور غلط تلفظ کے ساتھ اس کے معنی میں بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ اس لیے قرآن کو کم از کم جو ہے وہ سیکھا جائے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ اس کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، اور جو ہے ذکر اذکار کا۔ اور ایک اہم بات جو ہے، اپنی ضروریات جو ہے، ضروریات عام طور پر ہمارا ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے آخری عشرہ جو بڑا قیمتی ہوتا ہے، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عتق من النار فرمایا کہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور انما الاعمال بالخواتیم کے اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، وہ آخری عشرہ وہ بازاروں کی زینت بن جاتا ہے، وہ جو ہے عید کے سامان اور ان چیزوں کی خریداری کے اندر گزر جاتا ہے۔ اور بازار کا ماحول تو پھر پتہ ہے، جب روزے کی حالت کے اندر جائے گا تو اپنا بھی روزہ خراب ہوگا اور دوسروں کا بھی روزہ خراب۔ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے گزارش ہے کہ ابھی سے رمضان سے پہلے اپنی ضروریات کا اہتمام کر لیا جائے، اور جو ہے توبہ استغفار کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوا جائے، اور اسی طرح جو ہے پہلے سے ہی اپنا نظام الاوقات معمولات بنا دیے جائیں۔ اگر پہلے ایک دکان کو 8 گھنٹے دیتا تھا، کوشش کرے کہ اب اس کو جو ہے وقت کم کر دے۔ 11 مہینے اپنا کام کاج کیے، دنیا کے سارے کام کیے، اس ایک مہینے کو تو کم از کم جو ہے عبادت کے لیے خالص کر دے۔ اس ایک مہینے کے اندر نیت کر لے کہ اللہ جل شانہ 11 مہینوں میں بھی اللہ نے رزق دیا، بلکہ اس مہینے کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری حرص اسی مہینے میں اور زیادہ ہو جاتی، اللہ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش یہ کریں کہ جو اللہ رزاق ہے، جس نے 11 مہینے کھلایا، وہ اس ایک مہینے کے اندر بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا، وہ دے گا۔ لہٰذا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو۔ دکاندار حضرات، تاجر حضرات، وہ اپنی کوشش یہ کریں، اس اندر نہ رہیں کہ یہ ایک مہینہ جی بس 11 مہینوں کا جو ہے وہ پورا وٹ کٹ اس ایک مہینے میں نکالنا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی دیکھ رہی۔ اور میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے، یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر غمخواری اور ہمدردی کی جائے۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت فرمائی کہ ملعون ہے کہ جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر کافر ممالک کے اندر، کافر ملک وہ مسلمان کے رمضان کے احترام کے اندر بہت سی چیزوں کو سستا کر دیتی، اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان جو کہتا ہے کہ جی رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ کرنے جاؤں گا، اور یہاں سے جو ہے نا جی لوگوں کا خون چوس کر پھر وہ رمضان میں عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو ایسو حضرات کے لیے ہے کہ اس عمرے سے پھر بہتر ہے کہ وہ ان مسلمان جو تمہارے پاس آئیں، سفید پوش آئیں، ان کا خیال کر لو، انشاءاللہ اس عمرے سے کئی گنا بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب